سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. سبحان الله. أشرف الأنبياء سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. صدق الله مولانا العظيم. خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں. سبحان اللہ. عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھنے درود غفلت نہ کریں سنی. خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. ماں باپ شوق کے ساتھ اکاری صلاۃ و سلام کی بارگاہ میں نذرانۂ پیش کریں. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ اگر نہیں تھکے تو ایک بار جاندار آواز سے سبحان اللہ فرما دیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. اللہ کرے آج آپ سوئیں اور خواب کے اندر امام حسین زیارت کروا دیں. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. کہیے سبحان اللہ. اسی کو کھولنے یہ دل بھی حسینی ہے، کرنی ہاتھ اٹھا کے لہرا کے میں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو امام حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو امام حسینی ہے. اور گرنے نہیں دیتے ہے کندھوں سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. گرنے نہیں دیتے ہیں کندھوں سے نوازے
عقیدہ تھا حسین میرے ہیں، طلحہ کا بھی عقیدہ تھا حسین میرے ہیں، زبیر کا بھی عقیدہ تھا حسین میرے ہیں، سعد کا بھی عقیدہ تھا حسین میرے ہیں، سعید کا بھی عقیدہ تھا حسین میرے ہیں، تمام صحابہ کا عقیدہ تھا حسین ہم سب کے ہیں، تو پھر کیوں نہ کہوں یہ دل بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان حسینی ہے، یہ منبر بھی حسینی ہے، مسجد بھی حسینی ہے، خطیب حسینی ہے، امام حسینی ہے، زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد مل کے پڑھو یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، ایک دفعہ ہاتھ لہرا کے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان حسینی ہے۔ سبحان اللہ انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام عشاقان مصطفیٰ غلامان اہل بیت، میری دل سے دعا ہے اللہ جو جتنے قدم بھی چل کے آیا ہے میرا مولا ہر قدم پہ کروڑوں نیکی عطا فرمائے۔ آمین اللہ اس بیمار میں اگر کوئی محفل میں کوئی بیمار بیٹھا ہے سجدہ صدقہ امام زین العابدین سجاد کی بیماری کا ہم سب کی تمام بیماریوں کو دور فرمائے۔ واجب الاحترام آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ مناقب بھی سماعت فرمائے اور بہت ہی شاندار اور جاندار برادر مکرم حضرت قبلہ علامہ عبدالحی مصطفی صاحب خطیب ام خالد مسجد لاہور ان کا خطاب بھی سنا۔ میں فقیر ساتھی ہوں، مجھے تو آپ روزانہ سنتے ہیں، میں نے آپ خطاب کا زیادہ وقت نہیں لینا، انشاءاللہ جتنی دیر آپ کا ذوق ہوگا اتنی دیر خطاب کریں۔ سبحان اللہ سبحان اگر اللہ آپ کہیں گے ابھی ختم کر دیں تو ابھی سلام پڑھ کے لنگر کھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خطاب کروں پھر اونچی سبحان اللہ فرمائیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے دل خوش کر دیا۔ آج کی رات جو رات ہے یہ انتہائی دکھ درد تکلیفیں مسائل اور آلام لے کے آئی ہے۔ آج کی رات تھوڑی دیر میرا دل پھٹ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا آج جس رات کے دعوت میں ہم موجود ہیں، آج سے صدیوں پہلے امام علی مقام اس رات کے اندر کربلا کی سرزمین پہ موجود تھے۔ اللہ آج میں خطاب کر رہا ہوں، آپ محبتیں پیش کر رہے ہیں، اس وقت میرے امام نے جب خطاب کیا تھا سامنے یزیدی کھڑے تھے، اللہ اور کون حسین جن کی شان ابھی آپ نے سنی اور جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیت کا صرف ترجمہ آپ سنیں، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ جل شانہ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والے، نبی کے اہل بیت، اللہ ہر قسم کی برائی کو آپ سے دور فرما دے۔ بھائی مجھے حکم ہوا فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی سے بچو۔ مجھے حکم ہوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، جوا پاسا بازی یہ تمام برے کام افعال کبیحہ سے بچو۔ مجھے حکم ہوا ترک نماز سے بچو، ترک روزہ سے بچو، ترک حج و زکات سے بچو، برے افعال سے بچو، غیبت سے بچو، حسد سے بچو، کینے سے بچو، بغض سے بچو۔ مجھے اور آپ کو یہ حکم ہوتے ہیں، لیکن جب باری آئی دروازہ بطول کی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اہل بیت تم
گناہ سے بچ جاؤ، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے گناہ یہ سن لے کبھی دروازہ رسول کے قریب بھی نہیں جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنی شان بیان کی قرآن کے اندر کہ اے گناہ کبھی دروازہ رسول کے، کبھی دروازہ بطول کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس لیے آج چند لوگ ذکر اہل بیت نہیں کرتے، میں کہتا ہوں اللہ نے ہر برائی کو حکم دیا دروازہ اہل بیت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ جن کو سمجھ ہے وہ کہیں سبحان اللہ۔ آئیے ایک روایت کا سہارا لیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں، سرکار نے ایک کندھے پہ حسن کو سوار کیا ہے، دوسرے کندھے پہ حسین کو سوار کیا ہے۔ میرا ایک کندھا دایاں ہے، دوسرا بایاں ہے، لیکن مصطفیٰ کے دونوں کندھے دائیں ہیں۔ اللہ۔ سرکار نے دونوں کندھوں پہ حسن و حسین کو سوار کیا۔ سرکار مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں، سرکار صحابہ سے سوال فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ، اے لوگوں بتاؤ وہ کون ہے جن کے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں ہے، جن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، اور جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے۔ صحابہ خاموش ہوتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں الحسن والحسین۔ دوسرا سوال کرتے ہیں الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، صحابہ بتاؤ جن کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں ہے، جن کی اماں جیسی کسی کی اماں نہیں ہے۔ صحابہ خاموش ہیں، سرکار فرماتے ہیں الحسن والحسین۔ تیسرا سوال کرتے ہیں الا اخبرکم بخیر الناس اما و امہ، بتاؤ صحابہ جن کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں ہے، جن کی پھوپھی جیسی کسی کی پھوپھی نہیں ہے، فرماتے ہیں الحسن والحسین۔ پھر چوتھا سوال کرتے ہیں الا اخبرکم بخیر الناس اما و امہ، صحابہ بتاؤ جن کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں ہے، جن کی خالہ جیسی کسی کی خالہ نہیں ہے، پھر خود فرماتے ہیں الحسن والحسین۔ اور پھر سرکار نے خطبہ دیا جدہما رسول اللہ وجدتہما خدیجہ الکبریٰ وابوہما علی المرتضیٰ وامہما خدیجہ الکبریٰ وامہما سیدہ فاطمہ الزہرا وعمہما ابو جعفر وعمتہما ام ہانی وخالہما ابراہیم وخالاتہما زینب اور رقیہ و ام کلثوم۔ سرکار نے صحابہ کی بزم کے اندر خطبہ دیا لوگوں یہ حسن و حسین وہ ہیں جن کے نانا رسول اللہ ہے، جن کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، جن کے پاپا علی المرتضیٰ ہے، جن کی امی فاطمہ الزہرا ہے، جن کے چچا ابو جعفر طیار ہے، جن کی پھوپھی ام ہانی ہے، جن کے ماموں ابراہیم ہیں، جن کے خالائیں میری شہزادیاں زینب رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ فرمایا صحابہ سنو جن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے، جن کے پاپا جیسا کسی کا پاپا نہیں ہے، جن کی اماں جیسی کسی کی اماں نہیں ہے، جن کے چچاؤں جیسے کسی کے چچا نہیں ہے، جن کی چچی جیسی کسی کی چچی نہیں ہے، جن کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں ہے، جن کی خالام جیسی کسی کی خالائیں نہیں ہے، جن کے علم جیسا کسی کا علم نہیں ہے، جن کے علم جیسا کسی کا علم نہیں ہے، جن کی نماز جیسی کسی کی نماز نہیں ہے، جن کے سجدے جیسا کسی کا سجدہ نہیں ہے۔ فرمایا لوگوں سنو اس کائنات کے اندر جن جیسا کوئی نہیں ہے، اسے حسن کہتے ہیں یا اسے حسین کہتے ہیں۔ جن جیسا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کو حسن کہتے ہیں یا اسے حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے شان آمنہ کے لال حسن و حسین سے کس طرح محبت فرماتے تھے۔ میرے آقا حسین کے چہرے کو چومتے، کبھی ہونٹوں کو چومتے، کبھی زلفوں کو چومتے، اور پھر زلفوں کو سونگا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں دوسرے لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے نواسے کو سونگتے بھی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ مجھے حسن و حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سرکار اسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے در کے سامنے گزرے،
مصطفیٰ کا کلیجہ پھٹ گیا. آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر داخل ہوئے. میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کرو، حسین کے رونے کی وجہ سے مصطفیٰ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، میرے حسین کو نہ رلایا کرو. آج وہ حسین کربلا کی سرزمین پہ کس طرح صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور لوگوں، وہ امام عالی مقام جن کی اتنی شان تھی، مقام کا آپ نے کس انداز کے ساتھ کربلا کا سفر طے کیا ہوگا. میں مختصر وقت کے اندر یہ تھوڑی سی کہانی بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے امام مدینہ کے اندر پلے ہیں، بڑے ہیں، آپ جوان ہوئے ہیں. آپ نے اپنی زندگی کے شب و روز مدینہ کے اندر گزارے اور یہاں کثرت کے ساتھ حجاج کرام بیٹھے ہیں. میں پوچھتا ہوں جب مدینے میں 8 دن لگا کے آتے ہیں، خدا کی قسم جب واپس پلٹنے لگتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے. مدینہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں. جب حاجی مدینہ پہ آخری نظر ڈالتا ہے، حاجی رو رو کے بے ہوش ہو جاتا ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور میرا حسین جن کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلا کرتا تھا، آج حسین 57 سال گزرنے کے بعد مدینے کو چھوڑ رہے ہیں. آج 2 شعبان المعظم کو میرے حسین نے نانے کے دین کو بچانے کی خاطر مدینہ چھوڑا اور پھر مکہ کے اندر آپ جلوہ گر ہوئے. اور پھر 8 ذی الحج کو جب لوگ میدان عرفات میں جمع ہو رہے تھے، میرے حسین نے 8 ذی الحج کو مکہ بھی چھوڑ دیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. میرے امام کوفہ کی طرف پہنچے. 2 محرم الحرام کا دن تھا جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پہ قدم رکھا. کربلا کی سرزمین پہ امام حسین کے قدم جاتے ہیں. امام حسین حکم دیتے ہیں کہ اس کربلا کی سرزمین پہ خیمے لگا دیے جائیں. خیمے لگا دیے جاتے ہیں. وقت گزرتا ہے، یزیدی فوج کے ساتھ مکالمہ ہوتا رہتا ہے اور 7 محرم الحرام کا دن آتا ہے جب بدبخت یزیدی فوج میرے حسین کا پانی بند کر دیتی ہے. تجھ پہ لعنت ہو یزید 1000 بار، تو نے بارش سے کوثر و تسنیم کا روکا پانی جو حوض کوثر کے مالک تھے. آج یزیدی فوج نے امام حسین اور آپ کے خانوادے کا پانی بھی روک دیا. پھر 9 محرم الحرام کی وہ شب آتی ہے جس کے دامن کے اندر ہم موجود ہیں. اس رات کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے پیاسے ہیں اور اپنے خیمے کے اندر آتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں. میرے امام نے جو خطبہ دیا کلیجہ منہ کو آتا ہے، خدا کی قسم. میرے امام فرماتے ہیں اے میرے گھر والوں، یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے. یزیدی لشکر کو خون حسین کی پیاس لگی ہے. میں اعلان کرتا ہوں میں حسین تم سے راضی ہوں. رات کے اندھیرے سے پردہ اٹھاؤ اور تم یہاں واپس چلے جاؤ. یا امام علی مقام نے یہ بات کی، خیمے کے اندر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. حضرت عباس کہتے ہیں اے نواسہ رسول، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر کل نانا رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. میرے امام علی مقام ان کو نصیحتیں کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ جانا چاہو تو چلے جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں حسین ہمارا جینا بھی تیرے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی تیرے ساتھ. سبحان اللہ. خانوادہ رسول کے یہ لوگ پوری قوت کے ساتھ امام کا ساتھ دینے کا عزم و ارادہ کرتے ہیں اور پوری رات میرے امام حسین کے خیموں سے قرآن کی آواز آتی ہے. یزیدی سو رہے ہیں، آرام کرتے ہیں، حسین کے خیموں سے قرآن کی آوازیں آتی ہیں. حسین والے کبھی نماز کے اندر مشغول ہوتے ہیں، کبھی تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں. اور قربان جو کس انداز سے حسین قرآن پڑھتا ہو، اونچی کہیے سبحان اللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے کملی والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، 9 محرم الحرام کا رات 10
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کے اندر سے قرآن کی آواز آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبھی آواز آتی ہے یاسین سبحان اللہ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ اسی خانے سے آواز آتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز سبحان الغفور۔ کوئی رات میرے حسین کے قافلے سے قرآن کی آوازیں آتی ہیں، کوئی حسین کے قافلے سے اپنے سر کو رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جھکاتا ہے، کوئی نماز کے اندر مشغول ہے، کوئی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ حسین کے قافلوں والوں کی پوری رات عبادت الہی اور ذکر و فکر کے اندر گزر گئی۔ میرے امام نے پوری رات اللہ کی عبادت کے اندر گزاری، صبح کا سفیدہ طلوع ہوا، سفیدہ سحر نمودار ہوا۔ میرے امام نے تہجد کی نماز ادا کی، پھر صبح کی نماز ادا کی، جماعت کروائی گئی، جماعت کے ساتھ لوگوں نے نماز پڑھی۔ یزیدی لشکر سویا ہوا ہے، میرا حسین اپنی بارگاہ کے اندر سجدے کر رہا ہے۔ پھر دوپہر کا وقت ہوا، میرے امام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالفقار حیدری کو پکڑ کر کربلا کے میدان کے اندر یزیدی لشکر کے سامنے جاتے ہیں۔ میرا حسین نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، دل بند زہرا، قافلہ یزید کے اندر جاتے ہیں اور یزیدی لشکر کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے یزیدی لشکرو، حسین حجت کو تمام کرنے کے لیے تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ حسین کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن حسین تمہارے سامنے حجت کو تمام کرنا چاہتا ہے۔ میرے حسین یزیدی لشکر کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اے یزیدیو، یزیدی لشکر کے پاس مانو، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا مجھے جان لے۔ میں فاطمہ الزہرا کا دل بند ہوں، میں علی المرتضیٰ کا لہد جگر ہوں، میں سیدہ خدیجہ کبریٰ کا نواسہ ہوں، میں نانا رسول اللہ کا نواسہ ہوں، وہ نانا رسول اللہ جو میرے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، میری زلفوں کو سوکھا کرتے تھے۔ میں وہ حسین ہوں جن کے بارے میں حضرت امام حسین نے فرمایا، جن کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میں وہ حسین ہوں جن کے بارے میں فرمایا، کل قیامت کے دن یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے اور حوض کوثر پہ پانی تقسیم فرمائیں گے۔ میری عظمت کو پہچانو، اے یزیدی لشکرو، تم کیا کر رہے ہو؟ جب میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے یہ جرأت مند لہجے کے ساتھ یزیدی لشکر کے سامنے خطاب کیا، یزیدی لشکر کے اندر کلبلی مچ گئی۔ یزیدی لشکر والے پریشان ہو گئے، سوچنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے، اے لوگو، ہم نواسہ رسول کے ساتھ یہ کرنے لگے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم واپس کرے جائیں۔ جب عمر بن سعد نے یہ منظر دیکھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر یزیدی کے خلاف، یزیدی لشکر کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، اس نے کہا، حسین ہمارے ساتھ لڑنا ہے تو لڑو، ورنہ ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دو راستے ہیں، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خانوادہ رسول کے اس عظیم شاہکار نے فرمایا، اے یزیدی لشکرو، حسین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم حسین کو حجت کو تمام کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ یہ ہاتھ کاٹ تو سکتا ہے، یہ کلیجہ پھاڑ تو سکتا ہے، یہ
میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جرأت افزا یہ خطبہ دیا، ایک دفعہ پورا یزیدی لشکر ہل گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس اپنے قافلے کی طرف آتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور پھر 71 لاشیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ میرے حسین نے 71 لاشیں کندھے پہ اٹھائی، لیکن ایک دفعہ بھی آہ کی آواز نہیں نکلی۔ علی اصغر 6 ماہ کا لال بھی دیا، علی اکبر کی چڑھتی جوانی 18 سال کا جوان بھی قربان کیا، اور پھر بھی کہتے ہیں مالک حسین راضی ہے، تم بھی حسین پہ راضی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اس انداز کے ساتھ جب میرے امام عالی مقام نے اپنے تمام خاندان والوں کو قربان کروا دیا، شہید ہو گئے، اب حسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے زینب، اے سجاد، میں تم کو صبر کی تلقین کرتا ہوں، تم نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور پھر حسین حضرت زینب سے فرماتے ہیں اے زینب، میری چھوٹی بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا۔ یہ چھوٹی بیٹی زینب سکینہ میرے سینے پہ سویا کرتی تھی، اب یہ کیسے سوئے گی؟ زینب سکینہ کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ میرے امام صبر کی تلقین کرنے کے بعد گھوڑے کی زین پہ سوار ہوتے ہیں، اور جب زین پہ سوار ہوئے کائنات میں عجیب منظر دیکھا۔ میرے حسین زین پہ سوار ہیں، گھوڑے کو لگام دیتے ہیں اور گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں، گھوڑا چلتا نہیں ہے، ذوالجلال رکا ہوا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں گھوڑے تو چلتا کیوں نہیں ہے، مقتل کی طرف جاتا کیوں نہیں ہے؟ گھوڑا نیچے زمین کی طرف دیکھتا ہے۔ میرے حسین دوبارہ ایڑی لگاتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑا پھر نہیں چلتا۔ میرے حسین گھوڑے کو جب دوبارہ چلنے کا کہتے ہیں، گھوڑا پھر نیچے دیکھتا ہے۔ ذوالجلال چلتے کیوں نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ 71 لاشیں سامنے پڑے ہیں، میں ان پہ صبر کر گیا تو حسین اپنی شہادت پہ بھی صبر کرے گا۔ حسین کہتے ہیں ذوالجلال چل، لیکن ذوالجلال نیچے دیکھتا ہے۔ میرے امام زین سے اترتے ہیں، جب زین سے زمین پہ آتے ہیں عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ چھوٹی معصوم سکینہ گھوڑے کے آگے کھڑی ہیں اور پاؤں کو پکڑا ہوا ہے، کہتی ہیں اے گھوڑے، خدا کے لیے مقتل کی طرف میرے پاپا کو لے کر نہ جانا، آج تک جو بھی مقتل کی طرف کیا ہے واپس نہیں آنا، پاپا کو خدا کے لیے نہ لے جانا۔ یہ چھوٹی سکینہ ہاتھ باندھ کے گھوڑے کے سامنے التجائی کرتی ہے۔ میرے حسین نے جب سکینہ کو دیکھا، آپ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اولاد کا درد رکھنے والوں، بیٹیاں کس انداز سے والد سے محبت کرتی ہیں یہ والد ہی سمجھ سکتا ہے۔ سکینہ کے اس منظر کو دیکھ کے سکینہ کہنے لگی بابا، میں کس کے سینے پہ سویا کروں گی؟ مجھے تو آپ کے سینے پہ بغیر نیند نہیں آتی، میں زندگی کیسے گزاروں گی؟ بابا خدا کے لیے تم مقتل کی طرف نہ جاؤ۔ حسین نے فرمایا میری بیٹی سکینہ، اب میرے سینے پہ رونے سونے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اور امام عالی مقام حضرت سکینہ کو لے کر پھر خیمے کی طرف حضرت زینب کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر امام عالی مقام مقتل کی طرف جاتے ہیں اور یزیدی لشکر کو نیست و نابود کرتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد کے اندر یزیدی لشکر کو واصل جہنم حسین کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ ذوالفقار حیدری جب چلتی ہے، جن کی رگوں کے اندر علی المرتضیٰ کا خون تھا، جب وہ تلوار چلاتے ہیں تو یزیدی لشکر کے لوگ گاجر اور مولی کی طرح کٹ جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت آتا ہے، اپنے سجدے کو، اپنے سر کو رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے کے لیے حاضر کر دیتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں شکر آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جدا کیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین قافلے کے اندر عصمت شیار خواتین کو ساتھ لیتے ہیں اور سب کو سنبھالتے ہیں۔ جب سب
جاتی ہیں، جب تلاش کرتے کرتے مقتل کی طرف جاتی ہیں تو پھر وہ چھوٹی ننھی سکینہ حسین کے لاشے کے ساتھ لپٹ کر رو رہی ہیں۔ اللہ حسین کے لاشے کے ساتھ لپٹ کے رو رہی ہیں۔ حضرت سکینہ کو حضرت زینب بناتی ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتی ہیں، ان کو بوسہ دیتی ہیں، ان کو چومتی ہیں، اور یہ لٹا پٹا قافلہ اس کو اونٹوں پہ سوار کیا جاتا ہے، پھر دمشق کی طرف یہ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ دمشق کی طرف جب جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، ایک گرجا گھر آتا ہے، اس کے اندر پڑاؤ کرتے ہیں، یزیدی لشکر بھی تھک چکا ہے، اور یزیدی لشکر کے ساتھ ساتھ امام حسین کے خانوادے کے لوگ بھی تھک چکے ہیں۔ رات کو پڑاؤ ایک راہب کے ہاں عیسائی جو راہب کا گرجا گھر کے اندر کرتے ہیں، اور وہ عیسائی پوچھتا ہے یہ کن کے ساتھ نیزوں کی نوک پہ لٹکائے ہوئے ہیں؟ یزیدی لشکر بتاتا ہے یہ خانوادہ رسول کے ساتھ ہے۔ اور راہب کہتے ہیں کہ یہ رات کے لیے امام علی مقام کا سر میرے سر کر دو، اور پوری رات وہ عیسائی راہب امام حسین کے سر کی عزت و تکریم کرتا ہے۔ کبھی وہ عیسائی امام علی مقام کے سر کو چومتا ہے، کبھی صاف کرتا ہے، کبھی اس کے بوسے لیتا ہے، اور اللہ نے اسے یہ انعام دیا جب صبح کا وقت ہوتا ہے امام حسین کے سر کی عزت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے کرنے کی توفیق عطا فرماتی ہے، اور وہ عیسائی راہب مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب دمشق کے بازار میں پہنچتے ہیں لوگ اس قافلے کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، چھتوں پہ سوار ہیں، اور پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو یزیدی لشکر بتاتا ہے یہ باغی لوگ آ رہے ہیں۔ دمشق والوں کو یہ نہیں پتا یہ خانوادہ رسول کے لوگ آ رہے ہیں، وہ بدبخت بتاتے ہیں یہ باغی لوگ ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر دمشق کے بازار کے اندر موجود ہیں، اور آپ کے قافلے والے عصمت شیار خواتین باپردہ دمشق کے بازار کے اندر موجود ہیں۔ اور یہاں پہ ایک جو واقعہ مجھے حکم کیا گیا کہ مجھے ضرور پیش کرنا ہے، اما فضا والا وہ دربار حسین کے اندر کس طرح آتی ہیں، اونچا فرما دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے کی نوک پہ موجود ہے۔ یہ لٹا پٹا قافلہ دمشق کے بازار کے اندر موجود ہے۔ اما فضا جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکرانی تھی، مدینے کے اندر نوکرانی، امام حسین کے گھر کے اندر یہ نوکرانی تھی، خدمت کیا کرتی تھی۔ آج جب یہ دیکھتی ہیں کہ ایک لشکر آتا ہے، ایک مسافر کا قافلہ دمشق کے بازار جس کو سوق حمیدیہ کہا جاتا ہے، یہ سوق حمیدیہ کے اندر لشکر موجود ہوتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو دیکھ کر یہ اما فضا ان کے پاس آتی ہیں، ان کو پانی پیش کرتی ہیں، کھجوریں پیش کرتی ہیں، کھانا پیش کرتی ہیں، اور جب عزت و اکرام کرتی ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں اے اما فضا تو نے ہماری احترام کی، عزت کی، اتنی تکریم کی ہے، تو بتا تو صحیح تو کون ہے؟ وہ بتاتی ہے میرا نام فضا ہے۔ اب تو کیا چاہتی ہے بتا تو صحیح؟ وہ بتاتی ہے کہ میں نے یہ اکرام اس وجہ سے کیا ہے، میں مدینہ کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کی لونڈی تھی، خدمت کیا کرتی تھی۔ میری مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے مجھے نصیحت کی تھی اے اما فضا جب دمشق کے اندر کوئی قافلہ پہنچے تو ان کی تو نے عزت و تکریم کرنی ہے۔ اما فضا کو کیا پتا تھا وہ قافلہ رسول اللہ کے نواسے کا قافلہ تھا، وہ دلبند زہرا کے لوگ تھے۔ اما فضا نے کھجوریں پانی دی۔ اما فضا تو کیا چاہتی ہے؟ اما فضا کہنے لگی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کی ایک بیٹی زینب تھی اور ان کے دو بیٹے حسن و حسین تھے، میں چاہتی ہوں اللہ زندگی کے اندر مجھے حسن و حسین اور زینب کی زیارت عطا فرما دے۔ اما فضا
علی کہتی ہے جب اماں پسا نے یہ منظر دیکھا، یہ بات سنی، اماں پسا کا کلیجہ پھٹ گیا، دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اماں پسا رو رو کے بے ہوش ہو جاتی ہیں، اور پھر یزید کے دربار کے اندر جب قافلہ پہنچتا ہے، اماں پسا وہاں پہ خطاب کرتی ہیں اور یزید لعین کو خطاب کر کے فرماتی ہیں، اے یزید لعین، تو نے ان کافروں والوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، خدا کی قسم میں خود دیکھتی تھی اس حسین ابن علی اور سیدہ زینب کو، میرے امام حسین کو اور زینب اور سکینہ کو آقا کریم علیہ السلام خود چما کرتے تھے۔ اور پھر دربار یزید کے اندر یزید لعین پلید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہونٹوں پہ چھڑی مارتا ہے۔ وہاں ایک بزرگ، ایک آقا کریم علیہ السلام کا غلام کب کپاتے ہاتھوں کے ساتھ ہوتا ہے اور یزید کی چھڑی کو اس کے ہاتھوں سے لے کر دور پھینک دیتا ہے اور فرماتا ہے، اے یزید پلید لعین، جس ہونٹوں پہ تو چھڑی لگا رہا ہے، خدا کی قسم میں نے ان ہونٹوں کو مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ذکر امام حسین، حسینیت بھائیوں، کربلا کا منظر بڑا دردناک ہے، اس کو بیان کرنا، اس کو سماعت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کے لیے مضبوط کلیجہ چاہیے۔ خانوادہ رسول کے ساتھ جو ظلم ہوا، تاریخ کے اندر کبھی بھی کسی کے ساتھ اتنا ظلم روا نہیں رکھا گیا۔ خانوادہ رسول کے لیے جتنی آہیں سسکیاں بہی، کائنات کے اندر اتنے آنسو کسی کے لیے پیش نہیں کیے گئے۔ آج تقریباً 1400 سال کے قریب عرصہ ہو گیا، جب بھی حسین ابن علی کا ذکر ہوتا ہے، آنکھیں خود بخود آنسو کا خراج پیش کرتی ہیں، اور خدا کی قسم وہ آنکھیں خوش نصیب ہیں جو حسین کے ذکر کے اندر روتی ہیں۔ حسین کے ذکر میں رونا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے خود رویا کرتے تھے۔ اور جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی، امام کا سر آپ کے جسم سے جدا کیا گیا۔ 10 محرم الحرام کے دن خدا کی قسم ابن اسیر نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا ہے، تاریخ ابن اساکر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب امام علی مقام کا سر مبارک جدا کیا گیا، اس وقت ظہر کا وقت تھا، لیکن آسمان پہ اندھیرا چھا گیا۔ میرے امام کی شہادت ہوئی، جنت سے حور کے رونے کی آوازیں آتی تھی، آسمان سے فرشتوں کی چیخیں سنائی دیتی تھی، آسمان پہ فرشتے روتے تھے، جنت میں حور و غلمان بھی ہوتی تھی، اور آسمان کی طرف دیکھا گیا تو خون کا منظر پیش کرنے لگا، درختوں کے پتوں سے بھی رونے کی آوازیں آتی تھی۔ آج بڑا دردناک دن ہے کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کی انوکھی قربانی کس وجہ سے تھی؟ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھی کہ نام رسول اللہ کے دین کو بچانا۔ امام علی مقام نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، اس لیے کہ فرمایا کہ وَبِسْرِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، حسین جیسا عظیم آدمی یزید بدبخت کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ فرمانے لگے حسین کہ میں مصطفیٰ کی گود میں پلتا رہا ہوں، میں مصطفیٰ کی زبان کو چوستا رہا ہوں، یہ یزید لعین پلید، یہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہے، یہ نمازوں کو ترک کرنے والا ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ شرابی ہے، یہ جوا دیتا ہے، یہ اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے۔ حسین جیسا شخص اپنا سر کو کٹوا سکتا ہے، اس یزید کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے امام علی مقام اگر ہاتھ دے دیتے تو دنیا کو یہ پیغام نہ ملتا۔ آج بھی حسین ابن علی کی سیرت و کردار یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ وقت کا کوئی بھی یزید ہو، کسی انداز میں کبھی یزید تمہارے سامنے کھڑا ہو، حسین ابن علی کی سیرت تمہارے سامنے موجود ہے، اپنے سر کو قربان کر
یزید بھی موجود ہے، یزیدی قوتیں بھی موجود ہیں، اور امام علی مقام کا کردار ادا کرنے والے حسینیت کا کردار بھی موجود ہے۔ کلندر لاہوری اقبال نے کہا تھا موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از آیت قدیم۔ ہر دور کے اندر موسیٰ بھی موجود تھے، مقابلے میں فرعون بھی موجود تھا، ادھر یزید بھی موجود تھا، ادھر امام علی مقام اور شبیر بھی موجود تھا۔ اس لیے لوگوں ہمیشہ حق کی بات کرنی ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ آج کی اس بزم سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، امام علی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن آخری وقت کے اندر بھی امام کا سر اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ حسین یہ سبق دے کر گئے ہیں، لوگوں یہ دین بڑی مشکل سے ملا ہے، کبھی نماز کو قضا نہیں کرنا، کبھی نماز نہیں چھوڑنی، معمول عبادت کے اندر کوئی کمی پیش نہ آئے، اور دوسری بات یہ تھی امام کا سر نیزے کی نوک پہ موجود تھا۔ میرے امام نے اس وقت بھی تلاوت قرآن کی ہے، فرمایا لوگوں کبھی قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑنا۔ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، دوسرا نماز ادا کرتے رہنا۔ تم سمجھو سیرت حسین میں عمل کر رہے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں آج کے بعد کوشش کریں کہ ہم اسوہ حسین سے یہ سبق حاصل کر رہے ہیں، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ حسینی ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے یہ عہد کریں ہے حسین ہم نے تیری سیرت سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ آج کے بعد ہم نماز قضا نہیں کریں گے۔ اونچی آواز سے فرما دیجیے انشاءاللہ۔ اے حسین تیری قربانی کے صدقے آج کے بعد تلاوت قرآن نہیں چھوڑیں گے۔ حسین کبھی کسی باطل کے سامنے سر نگو نہیں ہوں گے، حسین ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے، اور باطل کے سامنے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کل کا دن بڑی عظمت والا دن ہے، کوشش کریں کہ عاشورہ کا دن رکھیں اور آج کی رات زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت پیش کریں، قرآن کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں، ذکر اذکار کریں، صدقہ و خیرات کر کے اس کا ثواب امام علی مقام کو پہنچائیں، تاکہ ہمارے دلوں کی جو محبت ہے وہ حسین کے ساتھ مل جائے کہ امام آپ نے اپنا سارا کچھ قربان کیا ہے، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں آپ کے لیے اِیصال ثواب ضرور کریں گے، اِیصال ثواب بھی کریں گے، حسینی کردار کو بھی اپنائیں اور یزیدی قوتوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو امام حسین کی سیرت پر عمل کریں۔ اللہ جل شانہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس کے عمل